آج کی اس مختصر نشست میں نماز کے حوالے سے 2 سے 3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب ذوالجلال حق اور سچ بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، نماز اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقام الصلاۃ۔ نماز کی بنیاد، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے اور ان میں سے ایک بنیاد نماز ہے۔ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد، کلمہ توحید پڑھنے کے بعد، سب سے پہلا جو عمل اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ نماز ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف روانہ کیا تو ان کو یہ پیغام دیا کہ معاذ، اہل کتاب کے پاس جب جاؤ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں پھر بعد میں آپ ان کو سب سے پہلا جو درس دینا ہے، جو پیغام دینا ہے، جو تعلیم دینی ہے وہ نماز کی تعلیم ہے، کیونکہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ انما جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلے جس چیز کا انسان سے سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا جو انسان سے سوال پوچھا جائے گا وہ نماز کا ہے۔ فإن صلحت صلح سائر عملی وإن فسدت فسد سائر عملی، اگر نماز کے اندر انسان کامیاب ہو گیا اس کی برکت سے اللہ اس کے سارے معاملات آسان کر دیں گے، اور اگر نماز میں ناکام ہو گیا کہ اس نے دنیا کے اندر اس سے منہ موڑا ہوا تھا، اس کی طرف توجہ ہی نہ دی، اس کو پس پشت ڈالا تھا، دیکھ لیں گے کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی، تو فسد سائر عملی، انسان کے بقیہ سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے اور اس کے لیے تباہی کا سامان ہو جائے گا۔ یہ نماز اتنا اہم مسئلہ ہے، ہر اذان کے وقت اللہ آسمانوں سے فرشتے بھیجتے ہیں اور وہ فرشتہ بھی اعلان کرتا ہے، ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ یا بنی آدم قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها فاطفئوها، اے بنی آدم تو انسان ہے، تجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، جو تو نے نافرمانیاں کر کے آگ اپنے لیے بھڑکائی ہوئی ہے، آ جا اللہ کے گھر میں آ کر نماز ادا کر لے، اللہ اس کی برکت سے تیری بھڑکائی ہوئی آگ کو اللہ بجھا دیں گے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو یہ پکار سن کے مسجد میں آتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا انعام رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ میں سے لو ان نہرم بباب احدکم یغتسل فیہ 5 مرات هل یبقى من درنہ من شیء، اگر آپ میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ شخص روزانہ 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہو، کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فذلک الصلوات الخمس، ایسے ہی 5 نمازیں ہیں، جو اللہ کے گھر میں آ کر 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ اس کے کھاتے میں کوئی گناہ باقی رہنے ہی نہیں دیتے۔ اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جو یہ سارا اہتمام ہونے کے باوجود اللہ کے گھر میں نہیں آتے، 5 مرتبہ اسے صدا لگائی جاتی ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ آج دنیا کا ایک چھوٹا سا تھانے دار اسے بلائے تو یہ بھاگتا ہوا جاتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں جب رحمان مجھے 5 مرتبہ بلا رہا ہے اور اس کے سر پہ جوئی نہیں ریںگتی۔
آج کا مسلمان آپ کثرت سے دیکھیں کتنے ایسے کلمہ گو مسلمان ہیں، دعویٰ مسلمانی کا ہے، 8 دن مسجد کی طرف منہ ہی نہیں کرتے، ہفتے بعد نماز جمعہ کے لیے آ گئے، باقی سارا ہفتہ غائب۔ کیا 8 دن تک ہم اللہ کی اس دھرتی پر زندہ نہیں رہتے؟ کیا 8 دن تک ہم اس زمین پر سانس نہیں لیتے؟ کیا بقیہ 8 دن ہم رب کا رزق نہیں کھاتے؟ کیا 8 دن تک ہم اللہ کا دیا ہوا پانی نہیں پیتے؟ کیا 8 دن تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، کانوں سے سنتے نہیں ہیں، زبان سے بولتے نہیں ہیں، پاؤں سے چلتے نہیں ہیں؟ کیا 8 دن تک ہم سورج کی روشنی نہیں لیتے؟ کیا 8 دن تک چاند کی روشنی نہیں لیتے؟ کیا 8 دن تک ہم اپنے بیوی بچوں کے پاس نہیں بیٹھتے؟ کیا 8 دن تک ہم اللہ کی نعمتیں نہیں کھاتے؟ کیا 8 دن بعد ہم یہ نعمتیں کھاتے ہیں؟ جب روزانہ رب کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں تو روزانہ رب کے گھر میں کیوں نہیں آتے؟ آخر یہ جفا رحمان سے ہی کیوں ہے؟ ہم اپنے آپ سے کیوں نہیں کرتے؟ اپنے کاروبار سے کیوں نہیں کرتے؟ اپنے بیوی بچوں سے کیوں نہیں کرتے؟ یہ جفا رحمان سے ہی کیوں ہے؟ آج دعویٰ مسلمانی کا ہے، اور کتنے ایسے بد نصیب بھی ہیں جو سال بعد نماز عید کے لیے صرف حاضر ہوتے، 8 دنوں بعد بھی رب کے گھر میں آنا ان کو نصیب ہی نہیں ہوتا۔ صحابہ کے دور میں تو ایسا تصور تھا ہی نہیں، کوئی دعویٰ مسلمانی کرے اور نماز نہ پڑھے، ایسا ممکن ہی نہیں تھا، تصور ہی نہیں تھا۔ بلکہ اس دور میں تو منافقوں کو بھی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھنا پڑتی تھی، منافق بھی نماز پڑھتے تھے کہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور آج ہر ایک کے سامنے حالات ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے، صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے گھر والوں کو دیکھے، اپنی اولاد کو دیکھے، اپنی بیوی بچوں کو دیکھے، اپنی بیٹیوں کو دیکھے، اپنے بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو دیکھے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنے گھرانے کو نماز کی دعوت دینا۔ پوچھا جائے گا تو میرے بھائیوں ہمیں نماز کا خیال رکھنا ہے۔ وقت مختصر ہے، بات کو آگے بڑھاتا ہوں، دوسری درخواست کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھیں تو سنت کے مطابق پڑھیں۔ کتنے میرے ایسے بھائی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جو سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ کیا ہوا عمل بیکار رہے گا، ضائع مردود ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک روایت بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اور بیان کرنے والے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، اور یہ وہ صحابی ہیں جو تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ میں سے اکیلے واحد وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسپیشل رازدان تھے، رازدان تھے۔ محبت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی تھی، عمر سے بھی تھی، عثمان سے بھی تھی، علی رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بھی تھی، لیکن اسپیشل رازدان حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالخصوص منافقین کے حوالے سے۔ آسمانوں سے وحی آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتاتے کہ اے اللہ کے نبی فلاں شخص بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابی حذیفہ کو بتلاتے، حذیفہ فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے، لیکن لوگوں سے تذکرہ نہ کرنا۔ وہ حذیفہ بن یمان کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان سے پوچھا کرتے تھے، حذیفہ مجھے پتا ہے یہ رسول اللہ کا راز ہے، میں آپ سے راز نہیں پوچھتا، بس اتنا بتلا دو کیا عمر کا نام تو نہیں ہے ان منافقوں کے اندر۔ یہ وہ صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ایک شخص نے ان کے پاس نماز پڑھی، حذیفہ بن یمان پوچھتے ہیں، جب اس کی نماز کو دیکھا کہ سنت کے مطابق نہیں ہے، رکوع میں، سجود میں، قیام میں جلد بازیاں ہیں، نہ رکوع اطمینان سے، نہ سجود اطمینان کے ساتھ،
بلکہ جلدی جلدی سے پڑھ رہا ہے اور سنت کے مطابق نہیں ہے۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا بھئی کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا منذ 40 سنہ، 40 سال ہو گئے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ 40 سال، گویا 7 سال کی عمر میں بھی اگر نماز پڑھنے لگے 47 سال کی عمر گزر گئی، 47 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، اور یہ صحابی رسول اس کو فتویٰ دینے لگے ہیں کہ بھئی جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ سیکھا ہے اور میں نے جو آپ کی نماز دیکھی ہے، اب یہ دونوں چیزیں دیکھ کر صحابی یہ فتویٰ دے رہے ہیں ما صلیت واحدہ، اگرچہ تو نے 47 سال نمازیں پڑھی ہوں تم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں اس پڑھی ہوئی نماز کا کیا فائدہ اگر وہ سنت کے مطابق نہ ہوئی۔ نماز پڑھیں، طریقہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، اپنے من مانے نہیں، او جی بس نماز ہی پڑھنی ہے نا، پڑھ لو، قبول تو اللہ نے کرنی ہے، چھوڑو مولویوں کی باتیں، یہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ یہ غلط جملے ہیں، شیطانی سوچ ہے۔ ایسے نہیں ہے جیسے مرضی پڑھ لو، منہ اٹھاؤ جیسے مرضی پڑھ لو، دنیا کا ایک چھوٹا سا نظام چلانا ہو، گھر میں بات کرنی ہو، ایسے ہی نہیں ہو جاتی۔ میرے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فاذکروا اللہ کما علمکم، بھئی اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، جیسے مرضی پڑھ لو، ایسے نہیں ہے۔ تیسری بات، نماز کو بطور عادت نہیں بطور عبادت پڑھے، سمجھ کر پڑھے ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا، نماز کے قریب بھی نہ ہو اس وقت تک جب تم نشے کی حالت میں، تمہیں پتہ ہی نہ چلے ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ تو معاف کرنا، اگر نشے کی حالت میں پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنی نہیں چاہیے۔ تو جب آپ حالت امن میں ہیں، صحیح ہیں، پھر بھی آپ کو نہ پتہ ہو میں کہہ کیا رہا ہوں، مانگ کیا رہا ہوں، وہاں پہ نماز پڑھنا کیسا ہوگا؟ پتہ ہی نہیں ہے میں نے نماز میں پڑھا کیا ہے، رب سے مانگا کیا ہے، ترجمہ ہی نہیں آتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے، بس رٹا لگایا ہے، آ کے پڑھ لیا، شروع ہو گئے، توجہ کہیں اور ہے، زبان سے الفاظ کچھ اور ہے، دماغ میں باتیں کچھ اور ہیں، اور یہ پڑھ کے چلا گیا، زندگی پر کوئی اثرات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو بے حیائی سے، برائی سے، فحاشی سے روکتی ہے۔ یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، دنیا کے سارے برے کام بھی کر رہا ہے، نظام بھی چل رہا ہے، آخر کیوں؟ بات یہ ہے کہ اس کو معلوم نہیں میں کہہ کیا رہا ہوں، رب سے مانگ کیا رہا ہوں۔ سوچ کر پڑھے گا تو بہت سے عقائد اس کے درست ہو جائیں گے۔ اختصار کے ساتھ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ غرور، تکبر، بڑائی، چدراہٹ، میں، انا، سب ختم ہو جاتی ہے جب وہ یہ سمجھ کے اقرار کر لے کہ وہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس کے آگے کوئی غرور تکبر نہیں ہے، نظام بادشاہت اس رب کی ہے، لہٰذا میں ایک ادنا سا آدمی ہوں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا۔ انسان نماز شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یعنی عقیدہ یہ ہے کہ پالنے والا وہ اللہ ہے، رزق کا مالک وہ اللہ ہے۔ جب یہ سوچ کر پڑھے گا نا، پھر یہ عقیدہ اس کا زائل ہو جائے گا، یہ نہیں کہے گا 11ویں والے کے نام پہ اگر سبیل نہ لگائی تو میرا نقصان ہو جائے گا، پھر یہ اس کا عقیدہ ختم ہو جائے گا۔ اس کو معلوم ہوگا کہ رزق کا مالک وہ ایک اللہ ہے، دنیا والے کچھ بگاڑ نہیں سکتے، وہ رب مالک ہے، اس کا عقیدہ درست ہو جائے گا۔ اگر نہیں سمجھے گا، زبان سے یہ کہے گا، باہر عملی طور پر کچھ اور ہوگا۔ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ کیا مطلب؟ رحمان کا مطلب اللہ مسلمانوں پر بھی، کافروں پر بھی دنیا کے اندر اپنی رحمت کرتے ہیں۔ رحیم کا مطلب قیامت کے دن صرف مومنوں پر ہی اللہ کی رحمت ہوگی،
اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے 99 اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں، ابھی ایک حصہ دنیا کے اندر بھیجا ہے جو انسانوں میں، جنات میں، مسلمانوں میں، کافروں میں، یہ حیوانات میں، سب میں جو رحمت کا نظام، پیار، محبت، مودت، شفقت چل رہی ہے، یہ اللہ کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے۔ بقیہ 99 حصے اللہ قیامت کے دن اسپیشل اپنے مومن بندوں پر نچھاور کریں گے۔ جب یہ سوچ کر پڑے گا الرحمن الرحیم، میرا رب دنیا کے اوپر بھی رحمت کرنے والا اور قیامت کے دن ہم مومنوں پر اسپیشل خاص رحمت کرنے والا ہے، تو اس کا ایمان دوبالا ہو جائے گا۔ مالک یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن کا تم مالک ہے۔ جب یہ سوچ کر پڑے گا، اس کو پتہ چلے گا میں نے مرنا ہے، میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ جزا کا دن ہوگا، زندگی کیسے گزارنی ہے، میں نے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ انسان کی اصلاح ہوتی رہتی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ نماز کے اندر یہ انسان دعویٰ کرتا ہے اللہ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر یہ سوچ کے پڑا ہوگا تو پھر باہر جا کر یہ انسان غیروں کے سامنے ماتھے نہیں ٹیکے گا، کسی کے سامنے رکوع سجود نہیں کرے گا، غیروں کے نام پہ نظر نیازیں نہیں چڑھائے گا، کیونکہ مسجد میں کھڑا ہو کر اپنی زبان سے یہ مان کے گیا، اقرار کر کے گیا، رب کے سامنے دعویٰ کر کے گیا اللہ میں صرف آپ کی ہی عبادت کرتا ہوں۔ گویا کسی اور کی عبادت یہ صحیح سمجھتا ہی نہیں ہے، پھر غیروں کے سامنے ماتھے نہیں ٹیکے گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز کے اندر اقرار کر رہا ہے، اگر یہ سوچ کر پڑھے گا پھر باہر جا کر یہ نہیں کرے گا لے 11ویں والے دا نا دے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، بری بری امام بری کر دے میری کھوٹی قسمت کھری، پھر یہ شرکیہ جملے نہیں کہے گا۔ اس کو معلوم ہوگا کہ میں نماز کے اندر کیا کہہ کے آیا ہوں، نماز کے اندر میں نے دعویٰ کیا ہے اے اللہ عبادت صرف آپ کی اور مدد صرف آپ سے ہے۔ جب یہ دعویٰ اس کو پتا ہوگا کہ میں رب کے سامنے کہہ کے آیا ہوں، پھر باہر جا کر اپنے دعوے کے مخالف باتیں نہیں کرے گا۔ جب یہ عادتاً اور رسماً نماز پڑھے گا، بلا سوچے سمجھے اپنی زبان سے یہ جملے کہے گا، پھر یہ در بدر کی ٹھوکریں بھی کھائے گا، غیروں کے سامنے رکوع و سجود بھی کرے گا، نظر و نیاز بھی کرے گا، شرک اور ضلالت میں بھی مبتلا ہوگا، عقیدہ توحید سے بھی کھو بیٹھے گا اور اللہ کے سامنے یہ مشرک بن کے پیش ہوگا۔ انسان کو چاہیے اپنی نماز کو سوچ سمجھ کر پڑھے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ نماز میں کہتا ہے اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا، سیدھا راستہ دکھا، انسان کہتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ آ جائے قرآن اور سنت کے مطابق سیدھا راستہ دکھانا لگے، کچھ بھائی برا مان جاتے ہیں، او لو جی ویکھو جی مولویوں نے تو ڈرانے کا کام لیا ہوا ہے، بس ڈرائی جاتے، چھوڑو ان کی باتیں، 4 دن کی زندگی ہنس کھیٹ کے گزار لو، ویکھی جائے گی۔ نماز میں کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور زبان سے باتیں کچھ اور کرتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، مطلب انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، اتقیاء کا راستہ دکھا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ یہودیوں کا راستہ، ولا الضالین، اور نہ عیسائیوں کا راستہ۔ اللہ یہود و نصارہ کا راستہ نہ دکھانا۔ اگر یہ سمجھ کر پڑھے گا نا تو پھر اپنے گھر کا ماحول، اپنی ذات کا ماحول، اپنے لباس کا، اپنے جسم کا ماحول وہ اسلام والا بنائے گا، دینی بنائے گا۔ اگر سوچ سمجھ کر نہیں پڑھا تو پھر یہاں پر کہہ رہا ہے یا اللہ یہود و نصارہ والا نہ بنانا، باہر جاتا ہے اور باتیں کرتا ہے گورے کی، نظام چاہتا ہے یورپ کا، کلچر چاہتا ہے انگریز کا، اپنے جسم کا، چہرے کا، لباس کا حلیہ غیروں جیسا، پھر انسان ایسے نہیں کرتا۔ اگر وہ سمجھ کر پڑھے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں رب سے کیا مانگ کر آیا ہوں، میں اللہ سے مانگ کے آیا ہوں یا اللہ مجھے انبیاء کا ساتھ دے جن پر آپ نے انعام کیا ہے،
یہودیوں جیسا نظام نہ دے، عیسائیوں جیسا مجھے معاملہ نہ کرنا، میں رب سے مانگ کے آیا ہوں۔ پھر انسان کو پتہ ہوتا ہے، اور انسان کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، وہ اللہ کتنا بڑا ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، ہم دنیا کے اندر ایک چھوٹے سے انسان۔ جب انسان رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور تعریف بیان کی ہے، میری حمد بیان کر رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کے ہی مدد مانگتے ہیں، آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، اس میں ایک حصہ میرے بندے کے لیے ہے، ایک حصہ میرے لیے ہے۔ میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں رب نے عطا کر دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میری قیامت کے دن کا اقرار کر رہا ہے، میرے بندے نے جو مانگا میں نے دے دیا۔ انسان سوال کرتا جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں اب جو مانگتا ہے مانگتا چلا جا، میں تجھے ادا کرتا چلا جاؤں گا۔ قسمت الصلاۃ نصفین، میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک حصہ میرے لیے، ایک میرے بندے کے لیے۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، رب اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں، یہ نماز کے لیے آ کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کے چہرے کے پاس آ کر متوجہ ہوتی ہے۔ یہ رکوع میں جاتا ہے، رکوع سے اٹھتا ہے اور یہ جملہ کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ۔ کیا معنی؟ اس اللہ نے میری تعریف کو سن لیا ہے جو میں نے نماز کے اندر اپنے رب کی تعریف کی ہے۔ ساتھ والے نمازی نے سنا نہیں سنا، اللہ نے جو عرش پر ہے سن لیا ہے۔ یہ نماز کے اندر دعویٰ کر رہا ہے، اپنی زبان سے کہہ رہا ہے میرے رب نے سن لیا۔ باہر جا کے کہتا ہے ساڈی سوندا نہیں تے بابے ہونا دی موڑدا نہیں، ساڈی اینا اگے تے اینا دی اونا اگے۔ جب انسان سوچ کر یہ نماز پڑھے گا پھر اس کو پتہ چلے گا میرا نماز کے اندر دعویٰ اور ہے باہر اور ہے، یا نماز کے اندر میں غلط اقرار کر کے آیا ہوں یا بعد میں غلط بات کر رہا ہوں۔ ایک بات غلط ہے، لہٰذا مجھے صحیح سمت میں آنا ہوگا، یا نماز چھوڑ دوں یا پھر اپنا باطل عقیدہ چھوڑ دوں۔ جب نماز پڑھ کے جائے گا وہ کہہ رہا ہے میرا اللہ ڈائریکٹ سن رہا ہے۔ پھر نماز میں یہ نہیں کہتا چھاتے چڑھن واسطے سیڑھی دی ضرورت ہوندی ہے، پھر لگاؤ نماز پہ بھی سیڑھیاں، پھر لگاؤ سمیع اللہ لمن حمیدہ پہ بھی سیڑھیاں، بناؤ اپنی طرف سے الفاظ فلاں کے نام پہ یا اللہ سن لے۔ یہ انسان جب نماز سوچ سمجھ کر پڑھے گا اس کے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، پھر انسان کے نظریات بدلتے ہیں، پھر صحیح سمت پہ چلتا ہے۔ جب وہ کہہ کر گیا ہوگا کہ اللہ میری ڈائریکٹ سنتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر باہر جا کر غیروں کے سامنے یہ دعوے نہیں کرے گا، منتیں سماجتیں نہیں کرے گا، یہ ٹھوکریں اور ضلالتیں نہیں کہے گا، پھر وہ عزت دار بن کے صرف رب کے سامنے جھکے گا، اور اسی کے اندر انسان کی عزت ہے۔ حضرات محترم، وقت کم ہے، میں آپ کے سامنے آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمیں چاہیے نماز پڑھیں، نماز میرے نبی نے فرمایا کہ لازماً پڑھیں، اس کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ دین کی معراج ہے، اسلام کا ستون ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ میرے نبی جب اس دنیا سے گئے آخری وقت میں آقا نے جو بار بار نصیحت کی، آپ نے یہ نماز کی نصیحت فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، دیکھنا نماز کو چھوڑ نہ دینا، اور اپنے ماتحت افراد کا خیال رکھنا۔ میرے آقا اپنی امت کو یہ بار بار نصیحت کر کے گئے ہیں، جو اس نصیحت پر عمل کرے گا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہے، جو نہیں کرے گا میری بات نہیں رسول اللہ کا فرمان ہے، اس انسان کے لیے بہت بڑی اللہ نے سزا رکھی ہے۔ ایک روایت بیان کرتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ہے من حافظ علیہا کانت لہو نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جو اس نماز کی حفاظت کرے گا
قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے روشنی کا، نور کا ذریعہ بن جائے گی، وبرہانن، اور اس کے مسلمان ہونے کی دلیل بن جائے گی، ونجات یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور جس نے نماز نہ پڑھی، حفاظت ہی نہ کی، ویکھی جائے گی، چھڈو مولویاں دیاں گلاں، 4 دن دی زندگی ہس کھیڈ کے گزار لو، بعد چوں ویکھی جائے گی۔ ومن لم یحافظ علیہا، جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، لم تکن لہ نورا، قیامت کے دن پھر اس کے لیے نور نہیں ہوگا، ولا برہانا، اس کے مسلمان ہونے کی کوئی دلیل ہی نہ ہوگی۔ بھئی تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، تم کیسے مسلمان ہو؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ولا نجات یوم القیامہ، قیامت کے دن پھر اس کے لیے نجات کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں۔ میری بات ہو تو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے اڑا دیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اگر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو پھر سینے سے لگاؤ، اس کو قبول کرو۔ اگر سیدھے راستے پہ ہیں تو مبارکباد ہے، اگر کمی ہے تو اصلاح کیجئے اور اس کو قبول کیجئے۔ آپ نے فرمایا پھر ان انسان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَكَانَ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْف، بے نماز آدمی، قیامت کے دن صفیں لگی ہوں گی، اللہ کی عدالت ہے، اللہ کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں اب قیامت آ گئی، اب آپس میں جدا جدا ہو جاؤ۔ وہ دنیا والا نظام نہیں چلے گا، گھر کے اندر 2 بھائی ہیں، ایک نمازی ہے اور ایک بے نماز ہے، دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں، نہ یہ دنیا کا نظام تھا۔ اب قیامت میں آ گئے ہو، مجرم اور نیک لوگ الگ ہو جاؤ، الگ الگ صفیں۔ اگر نمازی ہو تو مسلمانوں کی صفوں میں، بے نماز ہو تو دوسرا راستہ۔ ایک طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صفیں ہیں، عمر کی صفیں ہیں، عثمان کی صفیں ہیں، علی کی صفیں ہیں، اور ایک طرف میرے نبی نے فرمایا مع قارون، قارون کی صف ہوگی، وفرعون، فرعون کی صف ہوگی، وحامان، حامان کی صف ہوگی، وابی بن خلف، ابی بن خلف کی صف ہوگی۔ بے نماز آدمی قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کون نہیں جانتا فرعون کون تھا؟ حامان کون تھا؟ کون نہیں جانتا؟ ابی بن خلف مکے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس کو احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قتل کر کے جہنم واصل کیا تھا۔ یہ دنیا کا واحد بدترین آدمی ہے جس کو میرے نبی نے رحمت للعالمین نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اور جو بے نماز ہوگا، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن یہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ لمحہ فکریہ نہیں ہے میرے لیے، آپ کے لیے، میری اپنی ذات اور میری اولاد۔ ایسے نہ ہو حاجی صاحب نماز کے لیے آ جائیں اور اولاد ٹی وی کی سکرین کے سامنے بیٹھی رہے اور جی دیکھے جی میں پھر کیا کر سکتا ہوں۔ بھئی آپ سے پوچھا جائے گا تم کیوں نہیں کر سکتے؟ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولادوں کو نماز کی تلقین کرو، حکم دو۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کو اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خود بھی آئیں، اولادوں کو بھی لے کر آئیں، گھر کے اندر بھی نماز کی تلقین کریں۔ اگر نماز کو لازم پکڑیں گے تو انسان کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اگر اس سے منہ موڑا تو دنیا میں بھی بے چینی، بد امنی، بے برکتی، اور یہ اللہ کے رب العالمین کی رحمت اٹھ جائے گی، اور قیامت کے دن بھی انسان کے لیے انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچا مقبول نمازی بنا دے۔ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔